تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سورة البقرہ، اس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے واسطے ہدایت ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ متقیوں کی 6 صفات 3 آیات میں بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی صفت متقی لوگوں کی یہ ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، جنت دوزخ پر۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ کس کے کہنے پر رکھتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت، جب ان کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ، ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک ہو کر رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنا تعلق اپنے خالق کے ساتھ درست کرتے ہیں، تو اس کے لیے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ متقی لوگوں کی دوسری صفت یہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت حقوق العباد، بندوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ بندہ دوسرے بندے کو جو کچھ دے رہا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں، بلکہ وہ ہماری عطا اور ہم نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کر رہا ہے، اور خرچ بھی بہت کم۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق کے معنی آتے ہیں نصیب، حصہ، یعنی اپنے حصے میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ مال اللہ نے دیا ہے، مال خرچ کرتے ہیں، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں دیں، چاہے صدقات کی شکل میں دیں، اور چاہے ہدیے کی شکل میں دیں، گفٹ کی شکل کے اندر، اور چاہے مال کے علاوہ اللہ نے علم دیا ہے اور کوئی صلاحیت ان کو عطا فرمائی ہے، اس میں سے بھی دوسرے لوگوں پر سخاوت اور خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 صفات اب تک آپ کے سامنے بیان ہو چکی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اب چوتھی آیت، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی لوگوں کی چوتھی صفت یہ ہے، متقی وہ لوگ ہیں والذین یؤمنون،
کہ جو ایمان رکھتے ہیں بما اس کتاب پر انزل الیک، یا اس چیز پر، بما عام رکھا ہے اس کو، کہ جو ایمان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر اے میرے محبوب جو تیری طرف نازل کی گئی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ متقی لوگوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو بھی کچھ نازل کیا گیا ہے، یہاں پر بما انزل القرآن نہیں فرمایا کہ جو قرآن تم پر نازل کیا گیا، بلکہ بما انزل الیک اس کو عام رکھا ہے۔ اور عام رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث اور سنت بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ تو کوئی آدمی صرف یہ کہے کہ میں تو قرآن کو مانوں گا، قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، حدیث کا انکار کر دے تو اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہوگا، معتبر نہیں ہوگا۔ اسی لیے دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت، ایک ایسا فرقہ موجود ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ اپنے آپ کو؟ اہل قرآن، ہم قرآن والے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ صرف ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ تو بظاہر سننے میں تو یہ دعویٰ بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ڈائریکٹ قرآن کو مانتے ہیں ایک دم۔ لیکن اس دعوے کے اندر اصل میں انکار حدیث چھپا ہوا ہے۔ جو یوں کہتا ہے ہم اہل قرآن ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث کا انکار کر رہا ہے، سنت کا انکار کر رہا ہے۔ اگر صرف قرآن ہی کتاب ہدایت ہوتی اور حدیث ہدایت نہ ہوتی تو یہاں پر بما انزل الیک کہنے کے بجائے اللہ فرماتے بما انزل القرآن، جو قرآن تم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے۔ لیکن یہاں قرآن نہیں کہا اللہ نے، بلکہ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ یہ متقی لوگوں کی چوتھی صفت یہ ہے وہ اس چیز پر، ہر اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو اے میرے محبوب آپ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن بھی ہے اور حدیث اور سنت بھی ہے۔ فرق سمجھیے کہ قرآن وحی متلو ہے، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ اور اس کے معانی اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں کے دونوں، نبی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ قرآن اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اور اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے، اس کو وحی متلو کہتے ہیں۔ لیکن حدیث اور سنت اس کے الفاظ پیغمبر کی اپنی زبان سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم اور اس کا معنی اور اس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے الہام شدہ ہوتی ہیں۔ سمجھے فرق صرف یہ ہے کہ حدیث کے اندر الفاظ تو نبی کے ہوتے ہیں، پیغمبر کے، لیکن جو اس کا مفہوم ہوتا ہے حدیث کا وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کہتا، یہ جو کچھ کہتا ہے وہ خالص اللہ کی طرف سے وحی اور پیغام ہوتا ہے۔ تو قرآن تو اس کتاب کو کہتے ہیں جس کا الفاظ، جس کے معنی دونوں کے دونوں اللہ کی طرف سے، اور حدیث اور سنت اس کو کہتے ہیں کہ اس کا معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن جو الفاظ ہوتے ہیں وہ پیغمبر کی زبان سے نکلتے ہیں۔ تو بما انزل الیک فرما کر کے اشارہ فرمایا کہ جو قرآن کو بھی مانے اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو بھی مانے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے قول، فعل، عمل، آپ نے جس چیز کو کرنے کو کہا ہے یا خود کیا ہے یا کر کے دکھایا ہے یا اس کی ترغیب دی ہے، ان تمام چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔
پھر سوال یہ ہے کہ حدیث حجت ہے ہمارے لیے یا سنت؟ تو نبی علیہ السلام نے حدیث کو حجت قرار نہیں دیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی ہر حدیث وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے حجت صرف وہ ہے، دلیل وہ ہے کہ جو حدیث سنت کے قبیل سے ہے، جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ چونکہ حدیث تو بہت ساری ہے، بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن کے اوپر عمل بند ہو گیا، ختم ہو گیا، ترک ہو گیا، چھوڑ دیا گیا، لیکن سنت اس کو کہتے ہیں کہ نبی نے خود بھی کیا، صحابہ کو کرنے کی ترغیب دی، وہ عمل امت کے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ بہرحال یہ بات تو کبھی انشاءاللہ اپنے موقع پر آپ کو سمجھائیں گے حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ حدیث تو وہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو بھی کام کر لیا وہ حدیث ہے، لیکن ضروری نہیں حدیث ہو سکتا ہے حضور کی خصوصیت ہو۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام پر تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن امت پر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے۔ اگر حدیث کو حجت مانے تو ہر امتی کے اوپر تہجد کی نماز فرض بیٹھتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو حدیث سے ثابت ہے حضور نے کیے ہیں۔ مثلا نبی علیہ السلام نے تقریباً 8 یا 9 اور ایک روایت میں 11 شادیاں کی ہیں، لیکن امت کے لیے صرف 4 تک کی اجازت ہے۔ تو کوئی کہے کہ جناب جب حدیث سے ثابت ہے تو میں بھی 11 کروں گا، تو اس کو کہا جائے گا حدیث اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے۔ سنت سے صرف 4 ثابت ہے اور حدیث سے 11 ثابت ہے، تو حدیث اور سنت میں بھی فرق ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک کام کیا لیکن اس کو پھر چھوڑ دیا، وہ حدیث تو کہیں گے لیکن سنت نہیں کہیں گے۔ سنت وہ عمل ہوتا ہے جو کنٹینیو برابر حضور علیہ السلام نے کیا ہو اور کرنے کو کہا، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ ذخیرہ احادیث کے اندر بے شمار ایسی حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ جو حدیث تو ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے، سنت کچھ اور ہے۔ بہرحال وہ اپنے موقع پر انشاءاللہ کبھی اس کی تفصیل آئے گی تو بتائیں گے۔ اب یہاں پر صرف اتنا سمجھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ متقی لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے جو ایمان رکھتے ہیں ہر اس چیز پر جو جناب نبی علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، تو چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ حدیث اور سنت ہو، دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جس ماحول معاشرے کے اندر تشریف لائے، مکے کے اندر تو مشرکین تھے، یہ سب کے سب وہ تھے جو بت پرست اور بتوں کے پجاری اور شرک، اور اس کے باوجود اللہ کے گھر کا طواف ننگے ہو کر کے کرتے تھے۔ مشرکین یہ قوم تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل میں سے تھے، لیکن زمانہ گزرتا گیا، اسماعیل علیہ السلام تو نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کے دور کے اندر تو خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی، زمزم کا چشمہ جاری ہوا، لیکن اس کے بعد پھر انہی کی آل اولاد کے اندر سے لوگ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے دور دراز ملکوں میں، تو وہاں سے بت وغیرہ لا کر کے انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھنے شروع کر دیے لوگوں کی دیکھا دیکھی۔ اور قبیلے کا رواج یہ تھا کہ اگر ایک قبیلے والا اپنا بت لایا ہے تو دوسرا کہتا تھا ہم اس کی پوجا نہیں کریں گے، ہم اپنا الگ لائیں گے۔ تو 360 انہوں نے اللہ کے گھر کے اندر لا کر کے رکھ دیے تھے مشرکین نے۔ اس کے بعد جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر 2 گروہ تھے، بلکہ 3 کہہ لیجیے۔ ایک تو یہی جو مشرک تھے وہاں پر بھی شرک کرنے والے، جیسے کہ مثال کے طور پر اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے یمن سے آ کر کے کسی زمانے میں آباد ہو گئے تھے وہاں پر۔ دوسری جماعت وہ تھی
جو اہل کتاب تھے، یعنی تورات یا انجیل کے ماننے والے، اور وہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے مدینے کے اندر آباد تھے۔ تیسری جماعت وہ تھی جو منافقین کی تھی، جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار تھا، بظاہر کلمہ پڑھ لیا لیکن تھا منافق۔ آگے کچھ آیات کے بعد تقریباً 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر آئے گا ابھی، اور 2 آیتوں کے اندر کفار مشرکین کا، یہاں پر ایمان والوں کا ذکر چل رہا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے تھے کہ جو پہلی شریعتوں پر بھی ایمان رکھتے تھے اور بعد کی جو شریعت ہے حضور والی اس پر بھی ایمان لائے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن السلام اور اسی طریقے سے دیگر حضرات، تو ان کی تعریف بھی اس کے اندر ہے، وما انزل من قبلی، اور میرے محبوب اس کتاب پر بھی یا اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں من قبلی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ حضور علیہ السلام سے پہلے تقریباً 313 یا 314 رسول آئے ہیں، پیغمبر، جن پر اللہ نے آسمان سے صحیفے اور کتابیں اتاری ہیں۔ 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور۔ باقی اس سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تقریباً 10 صحیفے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی تورات سے پہلے کچھ صحیفے اترے ہیں۔ ان تمام A to Z کتابوں پر ایمان رکھے۔ ایمان کس چیز کا؟ اب تو کتابیں بدل دی گئی ہیں، تحریف ہو چکی ہیں ان کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی عقیدہ رکھے کہ جس زمانے میں جب وہ نبیوں پر اتری تھی وہ کتابیں برحق تھی، سچی تھی، وہ تعلیمات آسمانی تھی۔ اب اگرچہ بدل دی گئی لیکن بدلی ہوئی کتابوں کے اندر بھی جو باتیں ٹھیک ہیں، درست ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ سمجھے نہیں؟ وما انزل من قبلی، صرف قرآن اور حدیث پر ہی ایمان کافی نہیں، بلکہ جو پہلی آسمانی کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے جب آپ ایمان مفصل پڑھیں گے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اس کی تمام A to Z آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے کیا گڑبڑ کی؟ یہودی کہتے ہیں کہ صرف ہم اپنی کتاب کو مانیں گے، تورات کو، کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ نصارہ نے کیا کہا؟ ہم صرف انجیل کو مانیں گے، نہ قرآن کو مانیں گے، نہ موسیٰ کی کتاب کو مانیں گے۔ یعنی وہ قبیلوں کے اندر بڑھ گئے، خاندانی عصبیت ان کے اندر آ گئی۔ نبیوں کو بھی مانتے ہیں تو اپنے نبی کو۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا نبی ہے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں کہ صرف عیسیٰ ابن مریم یہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں یا نبی ہیں۔ یعنی ان کے اندر ایسی ضد بندی ہوئی، اپنے اپنے نبیوں کو، اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، دوسری کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ جبکہ قرآن کی خاصیت یہ ہے، ایمان والوں کی، متقی لوگوں کی صفت یہ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ سورہ بقرہ کے آخری رکوع آپ پڑھیے، پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، رسولوں پر، اور آگے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام A to Z نبیوں پر، آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنی آسمانی کتابیں آئیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور صرف اگر کوئی یوں کہے میں صرف قرآن کو مانوں گا، پہلی آسمانی کتابوں کو میں نہیں مانتا یا ان نبیوں کو نہیں مانتا، تو نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو اے نبی تم پر نازل کی گئی، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے حدیث سنت ہو، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان ہے جو تمہارے قبلی، تم سے پہلے نازل ہوئی۔ دیکھیں یہاں پر وما انزل من بعدک نہیں فرمایا،
اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہوتا یا کوئی کتاب آنی ہوتی تو خاص طور سے جیسے پہلی کتاب کا ذکر فرمایا، بعد کی کتاب کا ذکر بھی ہونا چاہیے تھا، وما انزل من بعدی، کہ جو آپ سے بعد والی کتاب پر ایمان رکھتے۔ لیکن چونکہ حضور علیہ السلام صرف نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہے، نبوت آپ کے اوپر مکمل ہو چکی ہے، اس لیے قرآن پاک کی اس آیت میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر ہے کہ آپ صرف نبی نہیں بلکہ آپ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، آپ کے اوپر نبوت ختم۔ اچھا، کچھ لوگ جیسے قادیانی ہیں، جو مرزا غلام احمد قادیانی جو پنجاب میں ہوا ہے اس کو نبی مانتے ہیں، ایسے لوگ کبھی کبھی بڑا دھوکہ دیتے ہیں اور سیدھے سے سادے لوگوں کا ایمان چھیننے کے لیے ایسے ایسے وسوسے ان کے ذہن کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ قادیانی مثال کے طور پر آپ سے سوال کرے کہ یہ بتاؤ نبوت جو ہے وہ رحمت ہے یا زحمت ہے، تو انسان کہے گا کہ نبوت تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے نبی اپنے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو نبوت اور رسالت تو رحمت ہے۔ جب آپ کہو کہ نبوت رحمت ہے تو وہ آپ سے سوال کرے گا کہ جب رحمت ہے تو اس رحمت کو جاری رہنا چاہیے یا بند ہو جانا چاہیے؟ تو عقل تو یہ کہے گی کہ جو رحمت ہے اس کو تو جاری رہنا چاہیے، کیونکہ بند ہو کے کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ تو قادیانی آپ کو الجھا گا کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھو نبوت رحمت ہے اور تم کہتے ہو حضور کے اوپر رحمت بند ہو گئی، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، رحمت جاری ہے، مسلمہ کذاب بھی نبی ہے، اور بھی آگے وہ نبوت کو لے کر کے نعوذ باللہ چلتے ہیں۔ تو سیدھا سادہ آدمی بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے، ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ بارش جو ہے یہ رحمت ہے زحمت ہے؟ بارش تو اللہ کی نعمت ہے، بارش تو رحمت ہے نا۔ ابھی بتائیے کہ بارش کب تک رحمت ہے؟ بارش اس وقت تک رحمت ہے جب بقدر ضرورت ہو، اور جتنی ضرورت ہے اتنی ہو، اور جس موقع پر ضرورت ہو جب نازل ہو۔ اگر بارش رحمت ہے اور اس رحمت کو 24 گھنٹے جاری کر دیا جائے تو یہ طوفان بن جائے گا، رحمت نہیں بلکہ زحمت، یہ تو عذاب بن جائے گی۔ کیوں جی بن جائے گی نہیں انسان کے لیے؟ تو اسی طریقے سے جناب نبی علیہ السلام جب تشریف لے آئے، آپ کے اوپر نبوت کو مکمل کر دیا گیا۔ اب آپ کے بعد کسی نئی نبی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اوپر شریعت مکمل کر دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ تمام بندوبست کر دیے ہیں قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہ کتاب دے دی، آخری کتاب، اس کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے گی۔ اور اس طرح کے اسباب پیدا کر دیے۔ پہلے زمانے کے اندر کہاں تھے موبائل، کہاں تھا انٹرنیٹ؟ آج تو انسان اپنی بات کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ نے حفاظت کے ایسے ایسے انتظامات پیدا کر دیے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سب حضور کی ختم نبوت کے طفیل میں ہے کہ اب نیا نبی کوئی آنا نہیں اور بات پورے عالم میں پہنچنی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میرا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر کے اندر داخل ہو کر کے رہے گا۔ تو آج میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کے ہر کچے پکے گھر کے اندر دین کی دعوت پہنچ چکی ہے الحمدللہ، اور تبلیغی جماعت کی شکل کے اندر ہر علاقے میں بستی میں آواز پہنچ چکی ہے۔ مدارس کی نسبت پر الگ الگ طریقے سے صوفیہ بزرگان دین۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، تو اس قادیانی کو جواب یہ دیا جائے گا کہ جس طرح بارش رحمت ہے، لیکن رحمت اسی وقت ہے جب بقدر ضرورت ہو،
اگر ضرورت سے زیادہ وہ بڑھے گی تو انسانوں کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایسے ہی نبوت بھی رحمت ہے، جب تک اللہ رب العزت نے اس کو جاری رکھا ٹھیک ہے۔ اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو آج ہم بھی خطرے کے اندر پڑ جاتے کہ ہر نئے نبی کو تلاش کرنا امت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو بھائی کہاں کہاں تلاش کرتے پھرتے، کوئی کہتا میں نبی ہوں، دوسرا کہتا میں نبی ہوں، عجیب کنفیوز کے اندر زندگی گزرتی، اور نبی کے رہتے ہوئے نبی کو نہ ماننا بڑی ہلاکت ہے۔ تو اللہ نے اس آزمائش سے بھی ہمیں بچا دیا۔ بہرحال تو چوتھی اور پانچویں صفت آپ کے سامنے بیان کی گئی، وما انزل من قبلی وما انزل الیک۔ پہلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان ہو، اور جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان ہو، یہ متقی لوگوں کی پانچویں اور چھٹی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں تمام کو باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔